جنازے کی جو چوپائی ہوگی اس کو جو ہے قبلے کی طرف پیر کر دیں. قبلے کی طرف پیر کرتے ہوئے یہ نہ محسوس کریں کہ ہم قبلے کی طرف پیر کر رہے ہیں، بلکہ قبلے کی طرف منہ کرنے کے برابر ہے. اور اسی طرح جنازے کو لے جاتے وقت میں بھی پیر سامنے ہوں اور سر پیچھے ہوں، اس طرح جو ہے جائیں. یہ پیروں کے بل چلے ہیں کہ اگر کوئی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے انسان کی وفات ہو جائے تو اب ہچکچاتے ہوئے اس کو قطر کر نکالنے کے بجائے اس کے ہاتھ موڑے جا رہے ہیں، اس کے پیر موڑے جا رہے ہیں، اس کی ہڈیوں کو توڑا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسر عظم المیتی، میت کی ہڈیوں کو توڑنا کا کسر عظم الحی، زندے کی ہڈیوں توڑنے کے جیسا ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت کا مقصد کیوں اللہ تعالیٰ موت دے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اگر ہم زندہ ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے تمہیں موت دیا جاتا ہے کہ تمہارے کیے ہوئے نیکیوں کا اجر کل قیامت کے دن تمہیں دیا جائے اور تمہارے کیے ہوئے گناہوں کی سزا تمہیں دی جائے. ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ستة إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فعجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله وشمته وإذا مرض دعاه وإذا مات فأتبعه. رواہ مسلم.
ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا ہے، ساری کائنات کو تنے تنہا وجود میں لایا ہے، اور اس ساری کائنات کو ایک دن ختم اور فنا کر دے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انس و جن سے حساب لے گا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر۔ برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو برادران اسلام، اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ خطبہ وفات کے بعد حاضرین کی ذمہ داریوں کی دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط گزشتہ جمعہ میں ہم نے سن چکے ہیں، تو کچھ بقیہ مسائل رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس جمعہ میں اختتام تک انہیں پہنچائیں گے۔ تو آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے وفات کے بعد حاضرین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی موت کا ذکر فرماتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ صرف انس و جن کو نہیں، بلکہ جس کسی کے جسم میں جان ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے پھرنے والا ہو، رینگنے والا ہو، یا زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، یا پانی کے اندر گہرائی میں رہنے والے کوئی اور جانور کیوں نہ ہو، جن کے اندر جان ہے، تو بے شک انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت کا مقصد، کیوں اللہ تعالیٰ موت دے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اگر ہم زندہ ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے تمہیں موت دیا جاتا ہے کہ تمہارے کیے ہوئے نیکیوں کا اجر کل قیامت کے دن تمہیں دیا جائے، اور تمہارے کیے ہوئے گناہوں کی سزا تمہیں دی جائے۔ اگر انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کے اندر چھوڑ دیا جائے تو پھر کیا کوئی اسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا اس کے گناہوں کی سزا دی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی قانون ایسا ہے کہ کوئی آدمی ایک قتل کیا ہے تو اس کی سزا میں اس کو 1 مرتبہ قتل کر دیا جائے؟ کوئی آدمی 100 قتل کیا ہے، بمباری کیا ہے، جس کے زد میں آ کر ہزاروں لوگ فوت ہو چکے ہیں، تو اس ایک آدمی کے بمباری کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جو جان گئی ہیں، اس کو دنیا میں کس طرح سزا دیا جائے گا؟ 1 مرتبہ اگر سزا دی جائے تو 1 انسان کا بدلہ ہوگا، تو کئی انسان اس کی وجہ سے وفات پائے ہیں، مرے ہیں، تو پھر ان کی سزا کون دلائے گا؟ تو یہ سزا اور جزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شب قدر کی رات میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی 10 شب قدر کی راتیں جاگ لے، یا کوئی 80-90 شب قدر کی راتیں جاگ لے، عبادت کر لے، تو اس کو اجر کیسے ملے گا؟ اس دنیاوی زندگی میں کیا اس کو اتنا ثواب ملنا ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قیامت کی زندگی رکھا ہوا ہے، وہ زندگی لامحدود زندگی، وہاں کوئی موت نہیں آئے گی۔ ہمارے گناہوں کی سزا وہاں پورا بھرپور ملے گی، اور وہاں ہمارے نیکیوں کی جزا بھی مکمل طریقے پر ملے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اللہ تعالیٰ آخر میں، اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے دیکھو اچھی طرح جان لو یہ دنیاوی زندگی جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس کے اوپر بھروسہ کر لیے کہ یہ مال و متاع ہمارے کام آئے گا، دنیاوی زندگی میں کام آئے گا۔ اب انسان وفات پا جانے کے بعد سب کا سب دنیا کے اندر رہ جائے گا اور انسان آخرت کی طرف نکل کر چلے جائے گا۔ برادران اسلام، وفات کے بعد حاضرین کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ آیت کی تلاوت اور ترجمہ اس لیے کیا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ موت کیا چیز ہے، کیوں اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، اور دنیا جس کے اوپر ہم بھروسہ کیے، جس کو سمیٹنے کے لیے، جس کو جمع کرنے کے لیے ہم لوگ کتنی کوشش کر رہے ہیں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو برادران اسلام، کچھ مسائل گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے ہیں اور کچھ باقی رہ گئے، انشاءاللہ انہی کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر وفات کے قریب میں ہم اگر ہیں، جاکنی کی حالت میں ہم موجود ہیں اس شخص کے پاس، تو اسے کلمے کی تلقین کرے، اور کس انداز سے کلمے کی تلقین کرنا وہ ہم معلوم کر چکے ہیں۔ وفات ہو جانے کے بعد ہم لوگ فوراً اس میت کی چوپائی کو دو طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ ایک طرح جیسے مردے کو قبر میں اتارتے ہیں، سیدھے کروٹ لٹا کر جو ہے اس کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، تو اس طرح اگر مناسب ہو تو چوپائے کو اس طرح کر سکتے ہیں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میت کے پیروں کو قبلے کی طرف کریں۔ عام طور پر ہم لوگ جب رات میں سوتے ہیں تو اپنا سر قبلے کی طرف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پیر قبلے کی طرف رکھ کر سونے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جب میت وفات ہو جائے تو اس کے پیروں کو قبلے کی طرف کرے۔ یہ اس میں جو ہے ہم لوگ شک میں نہ پڑیں، بلکہ پیروں کو قبلے کی طرف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیر قبلے کی طرف ہو رہے ہیں، بلکہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف ہونے کے برابر ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، اتنی زیادہ مرض اس کو لاحق ہو گئی ہے کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اسے جو ہے ناک میں پیپ لگا دیے گئے ہیں، منہ میں پیپ لگا دیے گئے ہیں، پیٹ میں پیپ لگا دیے گئے ہیں، مگر وہ ہوشیار ہے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیسے؟ وہ قبلے کی طرف پیروں کو کرے اور اپنے سر کو کچھ نیچے تکیہ وغیرہ ٹیک لگا کر سر کو اونچا کرے، اور اپنے پیروں کو اٹھا کر، گڑگوں کو اٹھا کر جو ہے پیر کھڑے ہونے کی طرف، اپنے پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر کے جو ہے نماز پڑھے۔ اگر پیر اٹھا سکتا ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں اٹھا سکتا ہے تو پیر لمبے کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو گویا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہونے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے جنازے کی جو چوپائی ہوگی اس کو جو ہے قبلے کی طرف پیر کر دیں۔ قبلے کی طرف پیر کرتے ہوئے یہ نہ محسوس کریں کہ ہم قبلے کی طرف پیر کر رہے ہیں، بلکہ قبلے کی طرف منہ کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح جنازے کو لے جاتے وقت میں بھی پیر سامنے ہوں اور سر پیچھے ہوں، اس طرح جو ہے جائیں، یہ پیروں کے بل چلنے کے برابر ہے۔ عام طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سر کو سامنے لے کر پیروں کو پیچھے کر کے لے جانے کے برابر ہے، لے جانا سمجھتے ہیں تو یہ سر کے بل چلنے کے برابر ہوگا۔ پیر سامنے جائیں گے، اس لیے کل قیامت کے دن اٹھا کر کھڑے کر دیا جائے گا تو اس کو سب سے پہلے جو دکھے گا وہ قبلے کی طرف منہ ہوگا۔ اگر ہم پیروں کو جو ہے پیچھے کر کے سر کو سامنے کریں گے، اس کو اٹھا کر کھڑے کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہی وفات پا جائے کسی کو، کوئی وفات پا جائے
تو فوراً اس کی چوپائی کو جو ہے اس طرح اس انداز سے پلٹ دیں کہ ایک انداز یہ ہے کہ اس کے سیدھی طرف قبلہ ہو اور جو ہے کروٹ پلٹنے پر اس کو قبلہ دکھتا ہو، ایسا بھی کر سکتے ہیں، یا جو ہے اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونے کے برابر ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی جو حدیث پیش کی گئی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا ذمہ داری ہے مسلمان کے اوپر۔ حق المسلم علی المسلم 6، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کبھی بھی وہ کسی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کہیں، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب کبھی وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیں، اور دیکھ لیں کہ کتاب و سنت کے موافق وہ دعوت ہے تو یقیناً اس کو قبول کرنا چاہیے، اور کتاب و سنت کے خلاف دعوت اگر ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصَحْهُ، جب کوئی وہ نصیحت طلب کرے، کوئی مشورہ طلب کرے تو ہمیں چاہیے کہ بہتر سے بہتر مشورہ اسے دیں، ایسا نہیں کہ اسے غلط راستہ بتا کر جو ہے بھٹکا دیں۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَشَمِّتْهُ، جب کبھی ایک مسلمان چھینکے اور اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہیں، تو اس کا جواب دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کبھی مسلمان مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں۔ بیمار ہو جائے تو صرف بولتے پھریں کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، 4 دن سے جماعت میں نہیں دکھ رہا ہے، نمازوں میں نہیں حاضر ہو رہا ہے، یہ اس طرح نہیں، بلکہ اس کے پاس جائیں، اس کو دلاسا دلائیں اور اس کی بیماری کم ہونے کے متعلق کہیں اور اللہ پر امید کرنے کی تلقین کریں۔ یہ ساری باتیں جو ہے اس مریض سے کہنے کے دوسرے مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ پھر 6ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ فَأَتْبَعَهُ، جب کبھی وہ وفات پا جائے تو اس کی اتباع کریں، یعنی اس کے پیچھے، جنازے کے پیچھے جائیں، اس کے کفن دفن میں ہم ساتھ لیں۔ برادران اسلام، جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کو نہلاتے وقت میں اس کے بدن کے کپڑوں کو اتار کر نہلانا ہوگا۔ وہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے سنے ہیں۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں ایک حدیث ایسی ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر نقل فرمائے، راوی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسر عظم المیت ککسر عظم الحی فی الاسم، رواہ ابن ماجہ۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے انسان کی وفات ہو جائے تو اب ہچکچاتے ہوئے اس کو قطر کر نکالنے کے بجائے اس کے ہاتھ موڑے جا رہے ہیں، اس کے پیر موڑے جا رہے ہیں، اس کی ہڈیوں کو توڑا جا رہا ہے، اور دل میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہوا تو ہوا، کیا ہوا، مر تو چکا ہے، اب اس کی ہڈیوں کو توڑنے، اس کے ہاتھ پیر کو مروڑنے سے اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسر عظم المیت، میت کی ہڈیوں کو توڑنا، کا کسر عظم الحی، زندے کی ہڈیوں توڑنے کے جیسا ہے، فی الاسم، گناہ میں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ لباس جو پہنا ہوا ہے سادے طریقے سے اگر نکل رہا ہے تو نکال دیں، اگر سادے طریقے سے نہیں نکل رہا ہے تو اگرچہ کہ وہ قیمتی کیوں نہ ہو، ہڈیوں کو توڑنے کے بجائے اس کپڑے کو قطر کر پھاڑ کر جو ہے نکال دیں۔ یہ نہ سمجھے کہ کپڑا خراب ہو جائے گا، کپڑا برباد ہو جائے گا، قیمتی کپڑا ہے، قیمتی جوڑا ہے، اس میں کسی بھی چیز کیوں نہ ہو وہ جو ہے خراب کر کے جو ہے کاٹ کر کے جو ہے نکال دیں، میت کی ہڈیوں کو نہ توڑیں۔ تو برادران اسلام، اور بعض امور ایسے ہیں کہ وفات پا جانے کے بعد حاضرین کی ذمہ داریوں میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو ہم کر گزرتے ہیں مگر کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایسے کام کرنے سے کتاب و سنت کے اندر روکا گیا ہے ہمیں۔ وہ چیزیں کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ نوحہ کرنا،
رونا ماتم کرنا، چیخنا چلانا، اپنے گریبان کو چاک کرنا پھاڑنا، اپنے منہ پر تماچے مارنا، یا جو ہے غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر کو منڈوا کر جو ہے پھرنا، یہ تمام کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا لیس منا۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی نوحہ کرے، چیخ چیخ کر کے بری آوازیں نکال کر ماتم کرے، یا جو ہے اپنے گریبانوں کو چاک کرے، یا جو ہے اور کسی قسم کے سر منڈوا کر پھرے، یہ تمام نازیبا الفاظ ہیں۔ من ضرب القدود وشق الجیوب لیس منا، وہ ہمیں سے نہیں ہیں، وہ لہٰذا ہم ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو برادران اسلام، ایک اور بات یہ ہے کہ جنازے کو بالکل تیار ہو جانے کے بعد جنازہ اٹھاتے وقت میں بعض حضرات جو ہے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، یا جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہتے ہوئے، یا جو ہے اور کوئی قرآنی آیات پڑھتے ہوئے جنازے کو اٹھاتے ہیں، اور لے جاتے ہوئے بھی زور زور سے کلمہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ کتاب و سنت سے اس کی کہیں بھی جواز نہیں ملتی، کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ، بالکل خاموشی کے ساتھ جنازے کو اٹھائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے پہلے بھی جتنے بھی صحابہ کرام کی وفات ہوئی ان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام کی وفات ہوئی، تو بالکل اسی طرح خاموشی کے ساتھ جو ہے جنازے کو لے جاتے اور جو ہے وہاں دفن کر دیتے تھے۔ ہم کلمہ وغیرہ یا قرآنی آیات نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کوئی کسی غیر کے طریقے کو اپنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ زور زور سے کلمات یا کوئی اور چیزوں کی تلاوت کرنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ وہ لوگ بڑے غم کی آواز میں انجیل کی تلاوت کرتے ہوئے جو ہے جنازے کو اٹھاتے ہیں اور قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ طریقہ اگر ہم اپنائیں گے تو ہم عیسائیوں کا طریقہ اپنانے کے برابر ہوگا، تو لہٰذا ہمیں ایسے طریقے کو نہیں اپنانا چاہیے۔ تو برادران اسلام، ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، جب کبھی کسی جنازے کو دیکھتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ غیر مسلم کا جنازہ بھی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، مگر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر بھی بیٹھے رہتے اور بیٹھنے کی تلقین کرتے۔ یعنی ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، مگر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ آپ کے سامنے سے گزرنے کے بعد بھی آپ نے نہیں اٹھا، اپنی جگہ پر برقرار رہے اور صحابہ کرام کو بھی اٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ تو ہمیں چاہیے، ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جب کبھی بھی جنازہ نکل جائے ہمارے سامنے سے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تو یہ کتاب و سنت کے اندر کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جو کوئی آدمی میت کو غسل دے تو چاہیے کہ اسے غسل کر لے، جو کوئی آدمی جنازے کو اٹھائے تو چاہیے کہ اسے وضو کر لے۔ تو یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ میت کو غسل دینے میں حصے دار بنے ہوئے ہیں، آپ رگڑ کر نہلائے ہیں، یا آپ اس میں کسی قسم کا کوئی کام انجام دیے ہیں، تو آپ اگر چاہیں، آپ کو سہولت ہے تو آپ جو ہے غسل کر لیں۔ آپ مقامی ہیں، فوراً جو ہے گھر چلے جائیں اور گھر میں جا کر غسل کر لیں، آپ کے لیے مناسب ہے، آپ کے لیے ثواب بھی آئے گا، مستحب ہے۔ اگر آپ
مقامی نہیں ہیں، کہیں دور دراز سے جنازے میں ملنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر ضروری نہیں کہ آپ غسل کر ہی لیں. آپ جنازہ اٹھائیں تو آپ وضو کر لیں، بہتر ہے. آپ جو ہے تدفین کے بعد لوٹ کر مسجد کو آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وضو کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہے اور یہ مناسب ہے. وضو کرنا اچھی بات ہے اور ثواب بھی ملے گا یقیناً. تو برادران اسلام، اس ضمن میں موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس ضمن میں مسلم شریف کی ایک حدیث جو بڑی طویل حدیث ہے، اس کو مختصر کر کے میں آپ کے سامنے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. راوی ہیں ابن شہاب محری رضی اللہ تعالی عنہ. ابن شہاب محری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند لوگ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر پر گئے. اس وقت ان کی جاں کنی کی حالت تھی، بالکل موت کے قریب تھے. ہم لوگ جب ان کے پاس پہنچے، چوپائی پر سے اٹھے اور اپنا چہرے کو دیوار کی طرف کر کے رونے لگے. زار و قطار رو رہے ہیں. تو ان کے بیٹے آگے گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اے ابا جان، اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں 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 خوشخبری نہیں دی؟ تو یہ سن کر عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہماری طرف جو ہے رخ کر لیا، منہ پھیر لیا، اور پھیر کر ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو، میری رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہوئے ہیں. سب سے پہلا دور یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے برا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں مشرک تھا، میں کافر تھا، اور میرے دل میں یہ ارمان تھی کہ جب کبھی بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قابو کر لوں تو انہیں قتل کر دوں. یہ ارمان میرے اندر تھی. اگر میں اس دور میں وفات پا جاتا تو یقیناً میں دوزخ میں چلا جاتا. اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ نے مجھے ہدایت کی دولت عطا فرمائی، اور میرے نزدیک سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ کلمے کا اقرار کرنا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا. یہ سب سے بڑی دولت میرے پاس ہے. یہ سب سے پہلا دور میرا گزر گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا. دوسرا دور یہ تھا کہ میں اسلام قبول کر لیا، اور یہ دور ایسا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین کوئی شخصیت تھی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. اگر کوئی آج مجھے یہ سوال کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہے، کیسا تھا، تو میں بتا نہیں سکوں گا، کیونکہ وقار کی وجہ سے میں نے اپنے آنکھوں بھر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا. میں نے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب، محبت میرے دل میں تھی. میں آنکھیں بھر کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا تھا، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والا تھا. وہ دور تھا. دوسرا، اس دور میں اگر میری وفات ہو جاتی تو مجھے امید تھی کہ میں جنت کے اندر داخل ہو جاتا. مگر یہ جو تیسرا دور میرے اوپر گزر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئیں. ان ذمہ داریوں کو حتی المقدور میں نے انصاف کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اس میں کوتاہی ہو گئی ہو اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ تو نے کیوں کیا اور یہ تو نے کیوں نہیں کیا یہ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں. یہ ہیبت و فکر مجھے آج اتنا رونے پر مجبور کر رہی ہے. برادران اسلام، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کل قیامت کے دن سوال ہوگا مجھے، میں کیا جواب دینا ہوگا؟ یہ خوف انہیں ستایا جا رہا ہے، خوف کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، زار و قطار آنسوں کی لڑی تھم نہ رہی ہے. ہماری حالت دیکھیے، کیا نیکی کر رہے ہیں، نمازیں کیا 5 وقت پڑھ رہے ہیں،
کیا ہمیشہ ہماری 5 وقت کی نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل خوشی بخوشی کرنے والے، ہم ہیں کہ سستی میں آ کر نماز پڑھ لیے، سستی سے اللہ کی عبادت کر لیے، بیزاری سے 2-4 طوعاً و کرہن روپیے خرچ کر لیے اللہ کے راستے میں۔ کل قیامت کے دن کا کیا خوف ہے ہمیں؟ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو، میرا اگر انتقال ہو جائے تو مجھے دفنانے کے بعد تم لوگ میرے قبر کے ارد گرد کھڑے ہو کر اتنی دیر تک کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا سارا گوشت تقسیم کر دیا جائے تو کتنا وقت درکار ہوگا، اتنی دیر تم کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میرے اعمال کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا کیا دوزخ دے گا، میری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے مجھے جنت دے گا مجھے کوئی یقین نہیں ہے، لہٰذا تمہارے دعاؤں کا میں محتاج رہوں گا، لہٰذا میرے قبر کے ارد گرد کھڑے ہو کر تم دعا کرنا۔ برادران اسلام، کہ ہمارے اندر وہ خوف ہے، وہ خشیت ہے، کل ہم مرنے والے ہیں، خبر میں ہمارا توشہ کیا ہے، کہ کسی کو اس کا خیال ہے؟ دنیا میں ہم پلان پر پلان بناتے جا رہے ہیں، 10 سال پہلے کا، مرنے کے بعد اپنے اولاد بیوی بچوں کا پلان بنا کر جو ہے چلے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد بیوی بچے خاندانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، بڑی آسانی کے ساتھ وہ جو ہے زندگی گزار لیں۔ اپنی زندگی کا کیا ہے؟ اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں۔ میں تو اپنی اولاد بیوی بچوں کی جو ہے پورا منظم انتظام کر کے جا رہا ہوں، میرا کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ میرا کیا ہوگا اس اندھیرے گڑھے میں جب کیڑے مکوڑے آئیں گے میرے قریب؟ تو کون سی نیکی ان کیڑے مکوڑوں سے مجھے بچائے گی؟ کیا میرے قدم ثابت قدم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ کل قیامت کے دن من ربک ما دینک یہ کہیں گے تو میں کیا جواب دوں؟ کہ میرے زبان سے ان سوالوں کا جواب نکلے گا کیا یہ کہوں گا کہ ہاؤ لادری میں نہیں جانتا؟ یہ نکلے گا؟ خوف کھانا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں خالی وقت ملے تو قبروں کی زیارت کریں تاکہ تمہارا دل نرم ہو اور موت کی یاد تمہیں تازہ ہو۔ برادران اسلام، خالی وقت ملنے پر جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں وہ خود ہم جانتے ہیں۔ برادران اسلام، وفات ہو جانے کے بعد حاضرین کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی غیر ذمہ داری ہے کہ مرنے کے بعد 3 دن کا چہلم کرنا، 10واں کرنا، 40واں کرنا، یہ تمام چیزیں کتاب و سنت کے کسی بھی طریقے سے جو ہے ہمیں ثبوت نہیں ملتا، تو لہٰذا یہ تمام چیزوں سے دور ہونا چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی وفات ہو گیا تو فوراً وفات، تدفین و تکفین کے بعد آ کر جو ہے مول صاحب سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرنا؟ مسجد کو فیان لگاؤں یا جانماز دلاؤں یا کیا کروں؟ برادران اسلام، کیا اب باپ کی محبت آئی؟ باپ کی محبت مرنے کے بعد یاد آئے گی؟ جبکہ زندہ تھا باپ 2-2 4-4 مرتبہ کہتا تھا کہ بیٹے ایک مرتبہ آ جاؤ، ہماری بات سنو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرو، تو نظر انداز کرتے، سنی انسنی کر کر نکل گئے۔ تو باپ کی وفات کے بعد محبت کو جتانے کے خاطر جماعت کے افرادوں میں آ کر کہتے ہیں کہ اب کیا کریں گے ہم؟ کیا مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلائیں یا جو ہے فیان دلائیں یا مسجد کی کسی تعمیر کے کام میں حصہ لیں؟ اب یاد آئی تمہیں باپ کی محبت؟ جبکہ باپ زندہ تھے تو اس وقت آپ ان کی خدمت کریں، ماں زندہ تھی تو اس وقت ان کی خدمت کریں، اولاد زندہ ہے تو اس وقت ان کی صحیح تربیت کریں، خبر میں جا کر وہ کام آئیں گے۔ آپ زندہ ہو کر کیا کتنا کچھ خرچ کر لیں گے، آپ کتنا کچھ کیا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا نہیں دے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر آپ کی کوتاہی تو ہو گئی زندگی میں، باپ کی بقید حیات میں آپ تو ان کی نافرمانی کر لیے، ماں کی نافرمانی کر لیے، بیٹوں کو جو ہے بے لگام چھوڑ دیے، آپ سے تو غلطی ہو گئی، مرنے کے بعد کیا کرو گے؟
لہٰذا زندہ جب تک ہیں غنیمت جان کر ان کی خدمت کر لیں، والدین کی، اولاد کی صحیح تربیت کر لیں، اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو صحیح طریقہ بتائیں کہ یہ توحید کے راستے ہیں، انہیں پر چلنے پر جو ہے نجات ہے، یہ کفر شرک کے کام ہیں، ان سے جو ہے بچنا چاہیے، یہ کھلم کھلا تلقین کریں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ تدفین کے بعد انفرادی دعا کرنے کے لیے جو ہے موقع فراہم کریں، اجتماعی دعا کتاب و سنت کے روح سے نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انفرادی دعا کرنے کے لیے موقع دیں، کیونکہ ایک امام کہیں دور دراز 2-4 کلومیٹر سے دور سے آ کر جو ہے امامت کرتا ہے، جنازے کی تدفین کے بعد ہاتھ اٹھا کر 2-4 کلمات اگرچہ کہ غم میں کہہ دیتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اس کے بعد منہ پر ہاتھ پھرا لیے اور نکل گئے۔ انفرادی دعا کرنے کی وجہ سے ایک بیٹا اپنے باپ کے کیے ہوئے احسانات کو یاد کرے گا، اے اللہ میرے باپ نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، مجھے تربیت دی ہے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھایا، مجھے کھلایا پلایا، مجھے جاب دلایا، میرے صحیح عقیدے کے گھر میں لے جا کر میں نے نکاح کروایا، اے اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ بچپن میں مجھے جیسے اس نے رحم کرم کے ساتھ بڑے لاڑ و پیار کے ساتھ پالا ہے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کر۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے احسانات کو یاد کرے گا، ایک بیوی اپنے شوہر کے احسانات کو یاد کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تا دیر اور دیر تک اللہ سے دعا کرتے رہے گی۔ اگر ہم اجتماعی دعا کریں گے، 2-4 جملے کہیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نکل کر چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ تدفین کے بعد انفرادی دعا کے لیے موقع فراہم فرمائیں۔ ہر کوئی جو جتنا قریبی رشتہ دار ہیں، جس کو جتنا اس نے سیدھے راستے پر لایا ہے، ان ساری باتوں کو اللہ کو یاد دلائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، پھر بھی ہم یاد دلائیں کہ اللہ میں بے نمازی تھا، اس نے مجھے نمازی بنایا، اے اللہ میں مشرک تھا، اس نے مجھے جو ہے توحید پر لایا ہے، میں شرابی تھا، میں زانی تھا، اس نے مجھے سمجھا کر جو ہے توحید کی بات سمجھائی ہے، گناہ کے سزاؤں کے بارے میں مجھے بتایا ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما، اس کو بخش دے، اس کو ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ ہم دعا کرنا چاہیے دیر تک، ایسا نہیں کہ اجتماعی دعا کر لیے، اکٹھا ہاتھ اٹھائے دعا کر لیے، اکٹھا آمین بولے، اکٹھا راستہ لے کر نکل گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے میت کے لیے دعائیں کریں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ کیا قبر کی زندگی ہے واقعتاً میں، یا انسان مر گیا، اس کا گوشت پوشت گل گیا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئے، اس کا اسی پر اختتام ہے، ختم، دا اینڈ وہیں پر ہو گیا، یا جو ہے برزخی زندگی ہے؟ اس کے متعلق جو ہے اس عنوان پر روشنی ڈالی جائے گی آئندہ جمعہ۔ تو بس انہی چند الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے آخرت کا توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی والدین کی صحیح اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ شوہر اپنے بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو صحیح راستے دکھانے کے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وفات پا جانے کے بعد حاضرین جو ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں کتاب و سنت کے مطابق ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ بدعات و خرافات میں الجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بھی بڑے چھوٹے گزر چکے ہیں اللہ ان کے خبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہم بھی ایک دن مرنے والے ہیں، اے اللہ مرنے سے پہلے آخرت کا توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔